علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اولاد کی تربیت پہ اس سے پہلے خواتین سے گفتگو ہوئی تھی آن لائن، تو بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو نہیں سن سکی تھی، تو ان کی خواہش تھی کہ میں اس بیان کو ریکارڈ کروں اور ان تک شیئر کروں۔ تو اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی قیمتی نعمت ہے۔ ہر والدین، ہر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، ان کی اولاد شریف ہو، ان کی اولاد سچ بولنے والی ہو، ان کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو، سچائی کے راستوں پہ چلنے والی ہو، برائی سے بچنے والی ہو، لوگوں کا خیال رکھنے والی ہو، خود ان کا اور دوسرے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی ہو۔ ہر پیرنٹس اپنی اولاد کو کامیاب اور نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ ہماری بے رنگ زندگی میں، واقعی اولاد جو ہے بے رنگ زندگی میں رنگ بھرتی ہے۔ شوہر بیوی جو ہوتے ہیں وہ ان کی عام سی ایک زندگی ہوتی ہے جو ایک راستے پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو رنگ بھرنے کا کام کرتی ہے وہ اولاد ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اولاد کو دنیا کی زینت کہا ہے۔ الاموال والبنون زینت للحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے جو ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، دنیاوی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں یہ۔ اور اسی طرح سے ان کو فتنہ کہا گیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، ان کے لیے انسان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اولاد انسان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے انسان مال کو تیاگ دیتا ہے اور بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے، اور اولاد کے لیے ہی میں سمجھتی ہوں کہ مال انسان کماتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عزیز جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اولاد ہے۔ اس عزیز کو انسان کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کامیاب کب ہو سکے گا؟ جب ہم اس کی صحیح طرح سے تربیت کریں گے۔ تربیت کا جو مرحلہ ہے، بچوں کی تربیت کا مرحلہ، وہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو والدین کی شادی سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کی یعنی لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس نہج پہ ان کی تربیت کرے کہ جب وہ جوان ہوں، یعنی شادی سے پہلے ان کو یہ اندازہ ہو کہ ان کو صرف اپنی جنسی خواہشات کے لیے یا صرف اپنے سکون کے لیے شادی نہیں کر رہے ہیں، ان کو آگے چل کے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے۔ تو ایک لڑکا جب اپنے لیے ایک شریک حیات کا، ایک لڑکی کا انتخاب کرے تو وہ اس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرے جو دیندار ہو، جو سمجھدار ہو، جو اسلامی شریعت پہ عمل کرنے والی ہو۔ اور اسی طرح سے ایک لڑکی جب اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرے تو وہ صرف شوہر کا انتخاب نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کے والد کا انتخاب کر رہی ہے۔ تو یہ چیز پہلے سے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو وہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے، شریف ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، خوددار ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک لڑکی کو اور ایک لڑکا کو اور اس کے والدین کو دیکھنا چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب پریگنینسی کے ایام آتے ہیں، جب حمل کے ایام ہوتے ہیں، تو عورت کو خاص طور سے پرسکون رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں گھر والے اور شوہر کی ذمہ داری ہے سکون اور خوشی کے حالات میسر کرائے۔ اس لیے کہ جب عورت چڑچڑاپن ہوتا ہے یا غصہ ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کا اثر، جیسا کہ سائنس سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑی رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان تمام چیزوں کا اثر بچے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ذہن پہ بہت ہوتا ہے۔ خود لڑکی جو حاملہ ہے اس کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کے دماغ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہو تو تحنیک، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
اور جو بہت مفقود ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے برکت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چبا کر اس کا لعاب جو ہے بچے کو چٹاتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے جب ہم ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. عقیقہ ہے 7ویں دن کرانا، اچھے نام منتخب کرنا، وہ نام جو بابرکت ہو، وہ نہیں جو صرف یونیک ہو. اور اس چکر میں بہت سارے والدین کافی ٹائم بتا دیتے ہیں، کافی ٹائم گزار دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک چیز جو بہت ہی قابل غور ہے، جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، شریف بنانا چاہتے ہیں، لیکن صرف ورڈ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا الفاظ استعمال کر کے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ خود رول ماڈل بننا ہوگا، ہمارے ماحول کو ویسا بنانا ہوگا، اسلامک ماحول جیسا ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمیں خود بن کر دکھانا ہوگا. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر اولاد جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتی ہے، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتی ہے، اسلامی شریعت پہ پیدا ہوتی ہے، توحید پہ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پوجنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی والدین اور ماحول کی وجہ سے بچہ جو ہے غیر اسلامی شریعت پہ چلنے لگتا ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ اس اخذ کر لیتا ہے. اور اس کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 2 بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا، 2 جڑواں بچہ ٹوئنس پیدا ہوا، اگر کسی نے ایک بچے کو ایک ایسے ماحول میں رکھا جو بالکل اسلامک ماحول ہے، جہاں شریعت کی پاسداری ہوتی ہے، کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہویا جاتا ہے، سچ بولا جاتا ہے، صوم و صلات کی پابندی کی جاتی ہے، وہاں ایک بچہ کیسا ہوگا. اور وہیں ایک ایسا ماحول جو بالکل جہاں گانا بجانا ہو، برائیاں ہوں، تو وہاں کا بچہ کیسا ہوگا، یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بچے کو آپ جب بھی نیک بنانا چاہتے ہیں یا جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں، ویسا آپ کو خود بننا ہوگا اور خود اپنی تربیت کرنی ہوگی بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے. یہی سب سے پہلا مرحلہ ہے. اور ایک چیز اور ہے جو قابل غور ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، 3 سال یا 3.5 سال، تو بچے کو ایڈمیشن کرا دیتے ہیں نرسری میں، اور پری نرسری بھی آ گیا ہے. تو پری نرسری، نرسری، LKG، UKG. تو جہاں تک میری سمجھ ہے یا میں نے دیکھا ہے خود اپنے بچوں میں بھی، تو اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ اس دوران میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ بچوں کا ذہن جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، چونکہ بچپن میں دماغ یا ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے، اس میں بڑھوتری آتی ہے. تو دماغ بھی جو ہے ایک بڑھوتری اور ایک پنپنے کے دور میں ہوتا ہے. اس پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسکول میں ایڈمیشن کرا کے، کتابوں کا بوجھ ڈال کے اور وہ ساری چیزیں ڈال کے کیا کرتے ہیں کہ اس کے دماغ کو ایک طرح سے بڑھنے سے ہم روک دیتے ہیں. تو اگر گھر میں ایسا ماحول ہے اور کہ ماں باپ ہیں اور اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم 6 سال، 7 سال تک، لیکن کم از کم 5 یا 6 سال تک بچے کو گھر میں تربیت دی جائے، گھر میں ان کو سکھایا جائے. جو چیزیں LKG، نرسری اور UKG، اتنے عرصے میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہے وہ آپ 6 مہینہ اور 1 سال میں سکھا سکتے ہیں، جو 3-4 سال میں اسکول میں سکھایا جاتا ہے. خاص طور سے نرسری اور LKG کے بچوں کو جو میں دیکھتی ہوں کہ پوئم وغیرہ، جو رائمس وغیرہ جو سکھائے جاتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں ان کو دعائیں سکھائیں، اذکار سکھائیں، گھر میں رہیں اور وہ دعائیں سیکھیں، اذکار سیکھیں. اور چونکہ اسکول میں پھر ایڈمیشن کرانے کے بعد بہت بار موقع نہیں ملتا ہے، اگر آپ عصری میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں تو زیادہ گھر میں تربیت دے لیں، دعائیں اور قرآن وغیرہ کم از کم پڑھنا آ جائے بچوں کو. تو یہ سب چیزیں اگر شروع میں کرا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اور بچوں کو ہے جو بھی آپ تربیت دینا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، پیار اور محبت جو ہے اس کا بہت رول ہوتا ہے. اور پیار محبت سے جو چیزیں اثر کرتی ہیں، بچوں کو غصہ اور تنبیہ کے ذریعہ اثر نہیں کرتی ہے.
اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں سے پیار کرتے تھے اور پیار سے سمجھاتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنے محبت کا رویہ اپناتے تھے کہ جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو حسن حسین آپ کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور اس وقت تک سجدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ بچے خود سے آپ کے پشت سے اتر نہ جاتے تھے. اور خود جب ایک بار کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سجدے میں تھے تو کسی صحابی نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں ان کی ضرورت سے پہلے اٹھ جاؤں. یعنی جتنا دیر تک انہوں نے چاہا وہ رہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ قرأت میں کمی کر دیتے تھے، یعنی نماز میں تخفیف کر رہے ہیں جو سب سے اہم عبادت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن کوشچن ہوگا، سوال ہوگا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی وجہ سے بچے کی وجہ سے اور اس کی ماں کا خیال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز جیسی اہم عبادت میں تخفیف کر دے رہا ہے. اسی طرح سے بچوں کی محبت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہارے نغیر برڈ کا نام ہے ان کے جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، اس کو کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، سردار ہیں، عام انسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کو اسلام کی تعلیمات بھی پھیلانی ہے، اور یہ واجب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام کی تعلیمات کو شائع کرنا، تبلیغ کرنا. اور ساتھ میں دشمن بھی ہے جو چاروں طرف سے ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اور بھی دوسری ضروریات ہے. صحابہ کرام کی تربیت بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرنے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کا بھی موقع نکال لیتے تھے. آج کے بہت سارے جو مرد حضرات ہیں، جو والد ہیں خاص طور سے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے، جبکہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال لے رہا ہے بہت ساری مصروفیات کے باوجود. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں اس چیز کو، اس چیز پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہاں پہ لقمان حکیم کی بات، ان کا قول بتانا چاہوں گی. لقمان حکیم کون تھے؟ لقمان حکیم اللہ تعالیٰ کے متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے. لقمان حکیم نے ضروری سی بات ہے وہ خود نیک اور پرہیزگار بندے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی بات، ان کے قول کو قرآن میں محفوظ کیا ہے، جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، یا بنیا، بہت پیار سے بولا انہوں نے. بنیا جو ہے تصغیر کے وزن پہ یہ صیغہ ہے بنیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بیٹو، ویسے ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، قریب اور محبت کے لیے آتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. تو سب سے پہلی چیز جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتائی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر توحید کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو درخت ہے، اور یہ جو تم ہو، اور یہ جو آنکھیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. ان تمام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو بیٹے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور اللہ ہی سسٹینر ہے. پورے کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. تو اس لیے لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. چونکہ خالق وہ ہے، تو تم جب تم کو اس نے دیا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کو پوچھے گے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. یہی تو ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے. پھر انہوں نے دوسری اہم چیز کیا بتائی؟ انہوں نے دوسری اہم چیز بتائی کہ جو بھی کام تم کرو گے رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اگر وہ پہاڑ کے اندر ہو، وہ آسمان میں ہو، وہ زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا. یہ بڑی ہی اہم چیز ہے،
اور اس چیز کو بچے کے دل میں داخل کرنے کی ہم کو بچپن سے ہی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی نگرانی میں تم 24 آور ہو، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید اور دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور 2 فرشتے ہیں جو ہمہ وقت یمین اور شمال دونوں طرف کیا ہیں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی الفاظ، جو بھی بات نکلتا ہے وہ فرشتے جو ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، وہ فرشتے اس کو تحریر کر لیتے ہیں۔ تو بچے کو جب یہ چیز، یہ احساس دلائے کہ ہر وقت ایک نگراں ہے، ایک ذمہ دار ہے جو آپ کی باتیں لکھ رہا ہے، تو بچوں کو یہ بتانے کے بجائے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسے مت کرو، یہ بتانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک ذات ہے جس کی نگرانی میں تم ہر ٹائم ہو، 24 آور تم اس کی نگرانی میں ہو۔ کیا ہوتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں موبائل ہے، اس کے اندر کتنی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، جو بچپن میں ہم لوگ کے وقت میں نہیں تھی۔ بہت سارے والدین یہ سوچتے ہیں کہ تربیت ہو جائے گی، کیسے بھی ہو جائے گی تربیت، لیکن اس زمانے میں اتنی برائیاں نہیں تھی جو آج کے وقت میں ہوئی ہے۔ آج کا ماحول ایسا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والدین یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، تو آج کا ماحول ایسا ہے کہ والدین نیک بھی ہوں تو بھی ماحول ایسا ہے کہ ماحول میں بہت زیادہ ممکن ہے پڑھنے کا اندیشہ ہے، چونکہ ماحول ایسا ہے، برائیاں اتنی ہیں۔ تو ہم اپنے بچے کے دل میں یہ چیز ڈالیں کہ 24 آور، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو تو کوئی برائی کا کام نہ کرنا۔ یہ چیز دل کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہ کہیں کہ یہ نہ کرو، یہ برائی ہے، یا اس برائی سے دور رہو۔ جیسے ٹی وی یا موبائل ہے، اس سے ہم کتنے دن تک دور رکھ سکتے ہیں؟ 10 سال، 12 سال، پھر 15 سال آئے گا، پھر 18 سال آئے گا، وہ اس میں ملوث ہوں گے، وہ اس کو دیکھیں گے اور اس میں وہ پڑ جائیں گے۔ تو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رب ہے، اور اس کی نگرانی میں ہم ہر ٹائم رہتے ہیں، تو اس کا ڈر اور اس کی عظمت دلوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ لقمان حکیم نے کیا۔ اور ریزن بھی بتایا بچے کو، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ شرک نہ کرو، اور ریزن بتایا کہ شرک ظلم ہے، ساتھ میں انہوں نے ریزن بتایا۔ آگے انہوں نے کہا کہ اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ ضروری سی بات ہے، اگر ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا کرو، برا کام کیا کرو، صرف اگر یہ بات کہتے ہیں تو اتنی اثر نہیں کرتی ہے بات۔ لیکن اگر ہم یہ سکھائیں کہ تم کو جو ہے آگے چل کر صرف تم کو خود کے لیے اچھا نہیں بننا ہے، یا خود کے لیے برے کام سے نہیں بچنا ہے، نہیں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم رسپانسیبل ہوگے، ذمہ دار ہوگے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، تو یقیناً یہ چیز کہ ہم کو ذمہ دار بننا ہے، ہم کو لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، جب یہ چیز دل کے اندر آئے گی تو وہ یقیناً اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے چلے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ آگے لقمان حکیم نے کہا کہ اس راہ میں تم کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، برائی کا حکم دینے اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی راہ میں تم کو بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تم صبر سے کام لینا، اس لیے کہ صبر جو ہے بڑی ہی ہمت کا کام ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بے رخی سے مت ملو اور زمین پہ تکبر سے مت چلو، اللہ تعالیٰ کو متکبر جو ہے پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے آواز ہلکی کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ آواز جو ہے پست رکھو، اس لیے کہ گدھے کی آواز جو ہے، جو سخت آواز ہوتی ہے، وہ بری معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت جو لقمان حکیم نے کی، وہ ان کو، اپنے بچے کو وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے، ان کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف ابھاڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی نگرانی میں تم ہر ٹائم رہتے ہو۔ تیسرا یہ کہ اہم عبادت جو صلاۃ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد معاشرے کے لوگوں کے تئیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے مل جل کر، یہ تمام نصیحتیں لقمان حکیم نے کی۔ یہاں پہ ایک اور جو نصیحت ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، وہ
ابن عباس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس بن مطلب کے بیٹے ہیں، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی کہ یا غلامو، اے بچے، یا غلامو، اے بچے، اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہوگا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد چاہنا ہوگا تو اللہ سے ہی مدد چاہنا۔ اور جان لو کہ اگر پوری امت مل کے تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے، اور اگر پوری امت مل کے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس میں بہت ہی اچھی نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو کی کہ صرف اللہ سے مانگو۔ انہوں نے چچا زاد بھائی کے اندر کیا چیز ڈالا کہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے، اللہ کے سامنے ہی مانگنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کی طرف ہم اپنے بچوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جھکنا اگر ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اللہ سے ہی مدد چاہنا ہے، اس کے علاوہ دنیا والوں سے ان کی چیزوں کی طرف لالچ نہیں کرنا ہے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ چیز جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو بچوں کے اندر خودداری آتی ہے، محنت آتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سر جھکائیں گے، مدد چاہیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد چاہیں گے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وہ مدد مانگیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں گے ہم نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے تو انسان جو ہے دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے اور صرف محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتا ہے، دنیا میں کسی کی طرف لو نہیں لگاتا۔ ایک چیز اور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نصیحت کا مرحلہ ہے اور جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ ایک یا دو دن کا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دن نصیحت سن لیا کہیں سے، بہت جوش میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاں اب کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، بچے کو اچھا ماحول کرنا ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ جو نصیحت کا مرحلہ ہے 24 گھنٹے کا مرحلہ ہے اور یہ مسلسل کرنے کا کام ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں فکر ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ والدین جو ہے اس کو سمجھے کہ کیا یہ ایک اہم کام ہے کہ نہیں۔ تربیت، اس کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا سب سے پہلی ذمہ داری۔ اس کے بعد منصوبہ بندی، آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، ویسا ماحول آپ اپنے گھر کے اندر کریں، آپ لکھیں، خاکہ بنائیں۔ اس سلسلے میں والد کی کیا ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں والدہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ والدہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کی تو ذمہ داریاں ہیں ہی، لیکن ساتھ میں والد کی کیا ذمہ داری ہے، والد بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھے کہ آپ کیسے سارے کاموں کو کرتے ہوئے اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ہے جو بہت ہی اہم ہے اور جو میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ والدہ بہت بار بہت مصروف ہوتی ہیں اور اس وجہ سے بچے کی تربیت، صحیح تربیت نہیں کر پاتی ہیں۔ وہ مصروف ہوتی ہیں یا تو بہت سارے دوسرے کاموں میں، یا مصروف ہوتی ہیں ٹی وی میں، یا مصروف ہوتی ہیں اور تو گھر کے کاموں کے لیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر کے کاموں کے لیے آپ ملازمہ رکھ لیں جو گھر کے کام کرے تاکہ وہ تھوڑا فری ہو جائے، یہ بھی ایک ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو میں والدہ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ ٹی وی وغیرہ سے دور رہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ جو ہم بہت ڈانٹتے ہیں بچوں کو یا ہائپر ہو جاتے ہیں یا ٹینشن میں رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو اللہ تعالیٰ سے دور کر لیا ہے اور ہم نے خود کو ٹی وی سے اور خرافات سے زیادہ جوڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ پہ غلط اثر پڑتا ہے اور ہم ٹینشن میں رہتے ہیں اور اس کا غصہ جو ہم بچے پہ نکالتے ہیں۔ اگر آپ بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرسکون رہنا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے اپنا زیادہ ٹائم قرآن اور سنت میں گزاریں، آپ اپنا زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ سے جڑیں، قرآن کی تلاوت کریں اور ٹی وی اور موبائل سے دور رہیں، جتنا ہو سکے دور رہیں، اس لیے کہ اسی وجہ سے آپ پرسکون نہیں رہ پاتی ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور تربیت میں ہمیشہ آپ سوچیں کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے اوپر ہے، تو اس کو ہمیشہ سوچیں، اور جب آپ ہمیشہ سوچیں گی تبھی آپ کر پائیں گی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز ہے جو جس پر ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، عامر بن ابی سلمہ
وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں دسترخوان میں چاروں طرف ہاتھ گھما رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیار سے کہا کہ غلامو سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے بچے اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ بہت ہی اچھے انداز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس لیے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو جو پسندیدہ کھانا ہوتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چاروں طرف ہاتھ ڈال ڈال کر جو ان کو پسندیدہ ہوتا ہے وہ کھاتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں بیٹا ایسے مت کرو اور لوگ کا خیال رکھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں بولا، آپ نے پوری تربیت سکھائی اور انڈائریکٹ بولا، تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے کہ ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بسم اللہ کرو، ہاتھ دھلو، سامنے سے کھاؤ، تو کئی چیزیں سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طرح سے جب ہم کئی چیزیں کہتے ہیں اور ایک ساتھ میں وہ چیز بھی کہتے ہیں جو تربیت دینا چاہتے ہیں، تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں، تو ایک طرح سے کھانے کے سارے آداب بتائے تو اس میں وہ چیز بھی سکھا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی، اور دوسری چیزیں بھی سکھا دی، تو اس کا جو ہے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی بھی بچہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جب ہم اس کو بلائیں، 2-3 چیزیں بتائیں اور اس کے بعد اگر وہ چیز بتاتے ہیں انڈائریکٹلی تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ پیار محبت سے جو اثر کرتی ہیں باتیں، اس چیز کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ غصہ سے وہ باتیں اثر نہیں کرتی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے فوراً اس کا اثر دکھاتے ہیں، تھوڑا رک کر تب سمجھائیں اور خود سوچیں کہ اگر غصہ سے ہم ڈانٹتے ہیں یا بولتے ہیں تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، دیر پا نہیں ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ آپ کی بات سن لے گا اور پھر بچہ کیا ہوتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے والدین سے، نفرت کرنے لگتا ہے بسا اوقات۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس لیے پہلے ہم خود کو ٹائم دیں، خود سوچیں کہ ہم کون سی بات کس انداز میں کہیں تو وہ اثر کرے گا، اور اس کے لیے ہم کو خود موٹیویٹ ہونے کی، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، والدین کو بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے، بار بار ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز اور ہے جو میں کہنا چاہوں گی، جو ریلیٹیوز آتے ہیں جیسے ماموں ہے، چاچو ہے، یہ سب جو آتے ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہے کہ مطلب اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ آئیں تو بچوں کو بیٹھائیں، کوئی اسٹوری سنائیں، کوئی اسلامک بات سنائیں یا ڈرائنگ کا یا کسی چیز کا کمپٹیشن کریں اور اس میں کچھ کہانی سنا کر چلے جائیں، کوئی اچھی بات، کوئی اچھی نصیحت کر کے چلے جائیں، تو اس کا بھی اچھا اثر ہوگا۔ ساتھ میں والدہ کو خاص طور سے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو ضرورت ہے، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ والدہ کو موٹیویٹ کریں اور بتائیں کہ آپ بڑی ہی اہم کام کر رہی ہیں۔ جو ماموں ہے، چاچو ہے، یا جو بھی ہے، بھائی ہے، ان لوگوں کو آ کر بتانا چاہیے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں آس پاس وہ اگر آپ کو اچھے جملے، اچھی بات کہہ دیتے ہیں تو اس سے آپ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کو اور حوصلہ ملتا ہے کہ اور کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھی اہم چیز ہے۔ ایک چیز اور ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پیار محبت سے تو بات ہونی چاہیے، لیکن کہیں کہیں پہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، تو لائن جو ہے جب بچہ کراس کرے یا اس طرح کا لائن، تو اس میں فوراً ایک دم تنبیہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بچہ جو ہے کبھی جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حسن یا حسین، کھجور، صدقہ کا کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخ یعنی تھوک دو، ہم نہیں کھاتے کھجور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نرمی نہیں دکھائی کہ اچھا بچہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، ایک باؤنڈری جو ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہیں دکھانا چاہیے کہ اچھا بچہ ہے تو سیکھ جائے گا، نہیں، اسی وقت بتائیں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز اور ہے، جو بچے جو ہے اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں لے آتے ہیں اسکول سے، کبھی پین لے آئے یا کچھ لے آئے، تو ان سے پوچھیں کہ یہ پین کہاں سے آیا ہے، یہ بک کہاں سے آئی ہے، یہ چیز ہے آپ کو کس نے دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قصہ مشہور ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی ایک بک ہے، اس میں میں نے یہ پڑھی کہ ایک چور کو عدالت میں ڈاکو ہو گیا ہوگا تو اس کو عدالت نے سزا سنائی پھانسی کی، تو اس نے کہا کہ پہلے جو ہے میری ماں کو بلاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو، وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ جب میں پڑوسی کے گھر سے انڈا لے کے آیا تھا تو اس نے
مجھے منع نہیں کیا اس زبان سے، اور بلکہ شاباشی دی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب ایڈمیشن کرائیں تو یہ دیکھیں کہ جس اسکول میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے، اسلامک ہے کہ نہیں ہے، کس طرح کی تربیت بچوں کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے کامیابی سے کیا مقصود ہے ہمارا؟ کامیاب ہم بچوں کو جو کرانا چاہتے ہیں، جن کے پاس کیا بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، کیا وہ سکون سے ہے؟ نہیں نا۔ ہمارا کامیابی سے مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دنیا میں رہے، اور سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہم تبھی رہیں گے جب ہمارے پاس مال بھی ہو اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم اسلامی احکامات نہیں جانتے ہوں گے، اسلامی احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہوں گے، تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اور اگر ہمارا بچہ جیسے ہم سے سوال کرے، کوشچن کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، اور وہ پوچھے کہ ہماری اللہ کے پاس آنکھ کیسی ہے، تو ہمارے پاس نالج نہیں ہوگی تو ہم کیسے بتا پائیں گے؟ تو ہمارے پاس نالج ہونی چاہیے، والدین کے پاس نالج ہونی چاہیے، اور اس طرح کی تربیت گاہ میں داخل کرے کہ ان کو نالج ہو ان چیزوں کی بھی ساتھ میں، یا گھر میں اچھی نالج دے ان تمام چیزوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ تو ہے بیٹے، لیکن اللہ کے پاس جو آنکھ ہے، اس کے پاس جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ ہماری آنکھ سے بہت بڑے ہے۔ ہم تو صرف سامنے کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ وہ ہے جو ایک وقت میں وہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی کان وہ ہے جو ایک وقت میں اتنے سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگوں کی باتیں، اور ہر انسان الگ الگ باتیں کرتا ہے۔ کوئی بارش مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی بارش روکنے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ماحول کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کو جو ہم ایڈمیشن کرا رہے ہیں تو کیسے ماحول میں وہ جا رہا ہے۔ ماحول کا ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ عطر فروش اور بھٹی والے کی مثال۔ اگر آپ عطر فروش کے پاس جاتے ہیں تو یا تو اس سے اچھی چیز خریدیں گے، یا اچھے ماحول میں رہیں گے، یا وہی آپ کے کپڑے میں لگا دے گا۔ اور اگر بھٹی والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ برے ماحول میں رہتے ہیں، دھوئیں دار ماحول میں رہتے ہیں، یا آپ کے کپڑے میں داغ وغیرہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی اچھے ماحول اور برے ماحول کا، یا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ہے۔ اگر اچھے دوست کے پاس ہے، اچھے ماحول میں ہے، تو اچھی چیزیں سیکھیں گے، اچھے اخلاق سیکھیں گے یا سکھائے جائیں گے آپ کو۔ اچھا دوست ہوگا تو اچھی باتوں کا حکم دے گا۔ تو ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، اور اگر برے ماحول میں رہیں گے یا برا دوست بنایا ہوگا تو بری بات کی ہی تلقین کرے گا، اور برے ماحول میں بری چیزیں ہی سیکھیں گے۔ تو اس چیز پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ماحول میں اپنے ارد گرد جو سراؤنڈنگ ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں گھر لینے کے وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ گھر جو ہے مسجد سے قریب ہو، اور آس پڑوس کے لوگ صلاۃ اور صوم کے پابند ہو۔ خاص طور سے گھر کا ماحول اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں۔ اور ہمیں اگر ہم کا کوشچن ہی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم کا آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو چاہنا ہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو اسلام کی شریعت پہ عمل کرنا ہی چاہیے، اور کرنا ہی ہے، اور یہ ضروری ہے، اس میں کوئی آپشن کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز بچوں کو بھی سکھانا ہے، اور اس میں ایک دو چیزیں نہیں، ساری چیزیں، اس لیے کہ یہی ضروری ہے، یہی ہمارے بچوں کو خوش کرنے والی ہے، یہی ہمارے بچوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم بچے کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ بھی ہیں۔ اللہ کے پاس ہمارے لیے کوشچن ہوگا کہ اپنے بچے کی کیسی تربیت کی، اور ہم سے پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ان کی والدہ کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے، جب بچے تھے، تو ان کا نابینا ہو گئے تھے، وہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کی آنکھ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی والدہ نے ان کو اتنی دعائیں کی، اور اتنی اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کی، اور تہجد میں رو رو کر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے صبح میں دیکھا تو ان کے بیٹے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو والدہ کی دعا سے بیٹے کی آنکھ جو ہے ٹھیک ہو گئی۔ تو والدہ نیک ہو اور اس کی دعا ہو تو
بیٹا جو ہے امام بخاری جیسا ہوتا ہے، جنہوں نے ایسی کتاب لکھی جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ دعا کا بھی بہت اثر ہے۔ ایک تو والد اور والدہ نیک ہوں، اس کا بہت اثر ہے، اور ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا ہے کہ کس طرح سے اولاد کی والدین اگر نیک ہوتے ہیں تو اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے دھیان دیں، اور دعا کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی ہم محنت کریں اور دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو نیک ہیں لیکن ساتھ میں دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو مقیم الصلاۃ، صلاۃ کا پابند بنا، صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اور اسی طرح سے سورہ فرقان میں دعا ہے، ربی ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے اور اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ ربی ہب لنا من ازواجنا، اے میرے رب ہمیں عطا کر، ہمیں دے، ازواجنا ہمارے ازواج میں سے، یعنی بیوی ہے تو شوہر دے ایسا، اور شوہر ہے تو بیوی، ازواج دونوں کے لیے آتا ہے، جفت کی معنی میں آتا ہے۔ ازواجنا وذریاتنا، اور ذریات کو، ہماری نسلوں کو کیسا بنا دے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ جب اسلامی شریعت پہ احکام، جب اسلامی شریعت پہ عمل کرنے والی ہوگی، جب توحید ان کے دلوں میں ہوگا، جب آخرت اور رسالت کے بارے میں جانکار ہوگی اور اس پہ عمل پیرا ہوں گی، تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور مزید آگے کیا ہے؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں صرف وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں تو اے اللہ متقیوں کا امام بنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے متقیوں کی امامت کی دعا کریں گے تو متقی تو بن ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اور دل سے دعا کریں، اور سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، صرف زبانی دعا نہ کریں۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو اولاد کی تربیت سے ہے۔ ہم غصہ نہ بولیں، بچوں کو طعنہ نہ کریں، طعنہ کرنے سے بہت ہی نگیٹو اثر ہوتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں، جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں، نگیٹو باتیں، منفی باتیں، وہ بچوں کو نہ بولیں، اس سے بچوں پہ بہت ہی غلط اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جو نیک لوگوں کی نیک اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جو میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ میں نے جب سے جانا کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، تب سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ مطلب کب سے انسان جانتا ہے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، اور خاص طور سے عمر بن عبدالعزیز جو کیسی تربیت میں تھے، کیسی ماں کی تربیت میں تھے، کیسے نیک لوگوں کے، کس خاندان سے تھے، وہ بول رہے کہ جب سے میں نے جانا کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، تب سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یعنی بچپن سے ہی ان کو معلوم تھا کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، بچپن سے ہی ان کو بتایا گیا تھا۔ اور اس طرح سے اچھے لوگوں کی، اچھی اولاد کی بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے کہانیاں نہیں، واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں۔ ایک انسان کا ہے کہ ایک آدمی پانی کے مطلب وضو کر رہا تھا، پانی کے بہاؤ کے ذریعہ سیب آیا جس کو انہوں نے کھا لیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ میں نے سیب کے مالک سے تو پوچھا نہیں۔ پھر وہ گئے اور سیب کے مالک سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پہ معاف کروں گا جب 10 سال تم میرے یہاں اجرت کرو گے، بلا معاوضہ، بلا معاوضہ جو ہے مزدوری کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 10 سال ان کے ہاں بلا معاوضہ مزدوری کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک اور شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے جو اندھی ہے، بہری ہے اور لنگڑی بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس وقت کے لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا تھا ان کے دلوں میں اتنا، تو وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے شادی کی۔ تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، تو دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی برائی نہیں دیکھی ہے، اور بہری ہے، اس نے کبھی برائی سنی نہیں ہے، اور لولی لنگڑی ہے اس لیے کہ وہ کبھی برائی کی طرف چل کر نہیں گئی ہے۔ تو جو والد اور والدہ اتنے نیک ہیں تو ان کی اولاد کو نیک ہونا ہی تھا۔
تو ان کی اولاد کا نام ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں. تو ان کو پڑھیے، اس کو جانیے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بار بار سنیے، بار بار اپنے آپ کو سمجھائیے کہ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یا یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اور اس کے سلسلے میں مسلسل جد و جہد کرنا ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، خود کو سمجھانا ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قرۃ عین بنا سکے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ